معلوم ہے وہ بھی نہیں ہوا، 3:30 بجے شروع ہوئی. تو دوسرا بیچارہ اگر کوئی ہمارے انتظار میں ہے تو اس کو ہم اذیت تو نہیں پہنچا سکتے نا. صلوات بر محمد. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر کیا وصیت ہے؟ تقوی ایک، اور خبردار مسلمان ہی مرنا. یہ کیا مطلب ہوگا؟ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو شیعہ ہیں، ذاکر اہل بیت ہیں، مجلس پڑھتے ہیں. یہ کیا مطلب؟ کہ جی ہاں یہی اہم ہے، اس پر غور کریں. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ شخص جو امامہ لگا کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ممبر پر ذکر اہل بیت کر رہا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی موت اسلام پر ہو. صلوات پر. اور آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہوش میں آ جاؤ مولوی صاحب، کوئی ضروری نہیں ہے. کیسے؟ روایت ہے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے شیطان اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ اس کو کافر بناؤ، کم از کم اس کے دین میں شک ڈال دو. اور ایک بات اور عرض کر دیں، جتنا مومن ہوتے جائیے گا، متقی ہوتے جائیے گا، اتنا شیطان آپ پر محنت زیادہ کرے گا. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی رضوان اللہ علیہ، ان کا تو نام سنا ہے نا، مرجع تھے. میں بہت وقت اس میں نہیں لوں گا، آگے بڑھنا ہے. مرجع تھے. وہ فرماتے ہیں، ان سے نقل کیا شہید دستغیب نے، کتاب ان کے ہم جماعت، کلاس فیلو، کلاس میٹ، جو بھی کہہ لیجیے، طبیعت خراب ہے، بچنا مشکل ہے. کہنے لگے میں گیا عیادت کے لیے، قم کا قصہ ہے، میں گیا عیادت کے لیے. یہ بھی بوڑھے وہ بھی بوڑھے، لیکن چونکہ ہم جماعت ہیں تو بے تکلفی تو ہوگی نا. کیا حال ہے، کیسے ویسے؟ تو انہوں نے پوچھا اچھا گل پائگانی یہ بتاؤ، پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ اور گل پائگانی نے کہا بھائی صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت تو پڑھنے میں تم تیز تھے. دیکھیے ایک بات سن لیا آپ نے نا، اس کا مطلب یہ ذہن میرے خالی محنت سے کچھ نہیں ہوگا جب تک تائید نہ ہو جائے وہاں سے. ہاں صلوات پر. بے شک محنت تو کرنی پڑے گی، مگر صرف محنت پر آپ کچھ ہو جائے، جب تک تائید نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بتاؤ پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ آقا نے فرمایا کہ بھائی صحیح بات ہے، پڑھنے میں تم تھے. کہ تم کو اقرار ہے نا پڑھنے میں تیز تھا؟ کہا ہاں. کہ یہ کون سی عدالت اللہ کی ہے؟ پڑھنے میں تیز میں اور مرجع ہو گئے تم. اس کے بعد ایک ہچکی لی، روح نکل گئی. آقا گل پائگانی کہتے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ میرا وہ بچپنے کا ساتھی عدل الہی کا انکار کیا اور مر گیا. یہ اسلام پر موت ہوئی. یہ کیس کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا امام نے کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ ربکم فلا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ صاحب یہ تو اپنے اختیار میں نہیں، تب کیا کریں؟ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں کیا کریں. دیکھیے ایک حدیث بڑے غضب کی ہے، اس کو سنیے. ثلاثۃ لیست فیہن رخصہ، 3 چیزیں ہیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. نمبر 1 بر الوالدین برین کان او فاجرین، ماں باپ کے ساتھ نیکی، کوئی چھوٹ نہیں ہے. ماں باپ اچھے ہوں برے ہوں، نیک ہوں فاجر ہوں، اس سے آپ سے مطلب نہیں ہے. آپ اولاد ہیں، آپ کو نیکی کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ، کوئی چھوٹ نہیں ہے. 1 2 وفاء العہد، اگر کسی سے کوئی عہد و پیمان کیا، وعدہ کیا ہے، آپ کو پورا کرنا پڑے گا. یہ کہہ کے آپ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے کہ وہ تو بے دین ہے، وہ شرابی ہو، کچھ نہیں. وعدہ کیا ہے تو پورا کرنا پڑے گا، چاہے وہ نیک ہو چاہے فاجر ہو. 3 اداء الامانہ، کسی کی امانت ہمارے پاس ہے، امانت کو واپس کرنا ہی کرنا ہے، چاہے سامنے والا اچھا ہو یا برا. تو دین کا حکم کیا ہے؟ امانت بولیے واپس کرنا ہی کرنا، چاہے جیسا ہو. تو جو دین کہتا ہے امانت واپس کرنا ہے، خود خدا امین ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. تو آپ ایسا کیجئے ابھی، وسیع صاحب ایسا کیجئے ابھی، آپ کا جو عقیدہ ہے
اس کو اللہ کے ہاں امانت رکھوا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اللہ میاں جب مرنے لگیں گے تو پلٹا دینا ہمارا صلوات پر محمد. ایک جملہ میں بہت کہتا ہوں، شکر ادا کیجئے اس اللہ کا جس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. یہ ساری چیزیں کوئی بتا ہی نہیں. آپ کی مفاتیح میں شروع ہی میں دعا موجود ہے جس کا نام ہی ہے دعائے عدیلہ. عدیلہ کا مطلب عدول سے پلٹ، کہ مرتے وقت آدمی پلٹ نہ جائے، یہ اس کی دعا ہے. سارے عقائد ہیں اس میں. اس کے بعد آدمی کہتا پالنے والے یہ میرا عقیدہ ہے، میں تیرے پاس ڈپازٹ کروا رہا ہوں، جب مرنے لگوں تو پلٹا دینا. یہ کر لیجئے، خدا امانت دار ہے، وہ امانت ضرور واپس کرے گا. صلوات پر محمد نمبر. تو بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا اس پر. تو پہلی وصیت مولا کی کیا ہے؟ اتقوا اللہ ربکم، تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ اب جب آپ علمی بحث کریں گے اور ادبی بحث کریں گے اور لغوی، تو خالی اسی پہ آدمی پڑھا لکھا ہو، ہماری طرح جاہل نہ ہو تو گھنٹوں پڑھ سکتا ہے. لیکن گاؤں دیہات کے آدمی بھیا ہے، ایک بال پہ 6 رن مارو ختم کرو. کہاں تک ٹیسٹ کھیلو گے دھیرے دھیرے؟ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ ایک سطر میں حضرت نے تقوی کی ڈیفینیشن بتا دی. سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی. امام سے تقوی کا مطلب پوچھا گیا. حضرت نے فرمایا لا یفقدک مولاک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک. تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. تو کل تقوی ایک لائن میں خلاصہ یہ ہوا، واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے. اس کے بعد جتنا ہو سکے اتنا مستحب کرو. لیکن اگر واجب چھوڑ کے مستحب کر رہے ہو، حرام چاہے جتنی بار کربلا چلے جاؤ، لیکن کسی کی زمین ہڑپ کے جاؤ گے تو اس کربلا جانے کا کوئی فائدہ نہیں. صلوات پر محمد. واجب نہ چھوٹنے پائے. وسیع حسن صاحب یہاں سے گئے لکھنؤ، رکے لکھنؤ سے، پھر وہاں سے چلے 10 بجے رات کو، فیض آباد پہنچتے پہنچتے 1 بج گیا. یہ دین جو سمجھا رہا ہے، پڑھتے وڑھتے نہیں ہے، ممبر سے کبھی کبھی پھینک دینا چاہیے تاکہ لوگ مومن سمجھیں. حالانکہ اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جب وہ چاہے گا تو چوراہے پہ بے عزت ہو گیا مولوی صاحب، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. پہنچ گئے، بھائی مثال ہے، اس کو سچ مت سمجھیے گا. نماز شب کا وقت تو ہو گیا، 1 بج گیا ہے، لاؤ پڑھ لیتے ہیں. 15-20 منٹ میں ہو گئی 11 رکعت. روایت کہتی ہے کبھی کبھی ہوائیں چلتی ہیں اس طرح کی کہ جب دل بہت چاہتا ہے دعا اور عبادت اور نماز کا. کچھ ایسا ہی تھا تو لاؤ یہ والی بھی پڑھ لیں، دعائیں حسینی پڑھ لیں، اور کیا پڑھ لیں. 1 گھنٹے تک دعا پڑھنے لگے. 2:30 بج گیا، تھک گئے. ابھی تو نماز میں صبح وقت ہے، آدھا گھنٹہ لیٹ لیں. لیٹ گئے، آنکھ کھلی 7 بج گیا تھا. نماز صبح بولیے گئی. دین کہتا ہے نماز شب مت پڑھو، چلے گا، مگر صبح کی 2 رکعت مت چھوڑو. یہ ہے دین کا کام. ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مثل کہی جاتی ہے، آپ کیا بھی شاید ہوگا، جتنا گڑ ڈالو تو گڑ کاہے میں ڈالیے گا؟ پانی ہوگا تب نہ گڑ کام کرے گا. واجب کا پانی ہے ہی نہیں، مستحب کا گڑ بھرے جا رہے ہیں. صلوات پر محمد. واجب کا پانی ہے ہی نہیں. تو مین چیز مولا کی وصیت کیا ہوئی؟ واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل. اسی لیے ایک روایت میں ہے من اکل حراما، جو 1 لقمہ حرام کھاتا ہے اللہ اس کا نہ واجب قبول کرے گا نہ مستحب. اور سنا دیں، کتاب گاڑی میں ہے، ترکو لقمۃ الغضب کی روایت ہے، ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ
من صلاۃ الف رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی رکعتوں سے زیادہ پسند ہے۔ مت پڑھو نماز شب مگر کسی کا حق مت مارو۔ تو پہلے تقوی یہ ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں بڑا عجیب ہے، الدعاء یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح، تقوی کے ساتھ نیکی کے ساتھ دعا اتنی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے۔ گناہ مت کرو چاہے دعا کم پڑھو، واجب مت چھوڑو چاہے نماز شب نہ پڑھو۔ صلوات پر محمد اور فرما رہے ہیں۔ تو پہلا میں وصیت کرتا ہوں تقوی کی، فلا تموتن الا، یہ ہو گیا ایک۔ نمبر 2، اچھا ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو منہ میں آیا بکتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں یہ 2-3 حدیثیں سنائی ہے نا تو یاد آ گئی، سن لو۔ حضرت علی کے ہاں یہ نہیں ہے کہ جو آیا وہ کہتے چلے گئے، اگرچہ ایکسٹمپور بھی ہے، پورا خطبہ ایکسٹمپور ہے، لیکن اس میں اس کا ہم کو تو کیا جو یاد آتا گیا، جو پہلے کہنا چاہیے وہ بعد میں، جو بعد میں کہنا چاہیے وہ پہلے، جو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں، جو نہیں کہنا چاہیے وہ۔ کیا مولا کے یہاں یہ چوک ممکن ہے؟ کئی چیزیں کہیں جائیں گی، جو موسٹ امپارٹنٹ ہوگی وہ نمبر 1 پر ہوگی، پھر اس کے بعد تو ترتیب سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر مولا نے تقوی کہا، اس کا مطلب موسٹ امپارٹنٹ تقوی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پہ مولا نے کیا کہا ہے، صلوات، اس سے اہمیت سمجھ میں۔ 1 تقوی، 2 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام، 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا یہ عام نماز و روزے سے افضل ہے۔ صلوات بر محمد۔ البتہ یہ ذہن میں رہے، یہ نہیں ہے کہ صاحب نماز چھوڑ کے چلے جائیے کہیں پنچایت میں، آپ واجب تو کرنا ہی کرنا ہے، واجب نہیں چھوڑ، شاید مراد اس سے مستحبی نماز و روزے ہوں کہ میں نے پیغمبر کو کہتے سنا، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام، 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ اصل برباد کرنے والی، دین ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ فساد و ذات البین، 2 لوگوں کے درمیان بولیے فساد برپا کر دینا، جھگڑا لگا، یہ 2 3 انظروا ذوی ارحامکم، توجہ رکھو رشتہ داروں پر۔ اس پر اگر آپ اجازت دیں تو 5 منٹ رک جاؤں، اہم ہے۔ صلوات بر محمد۔ انظروا ذوی ارحامکم فصلوہم، رشتہ داروں پر توجہ رکھو، ان کے ساتھ صلہ رحم کرتے رہو۔ وسیع حسن صاحب فیض آباد میں رہتے ہیں صاحب، یہ بھی مثال ہے، صحیح بات نہیں ہے، ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، 12,000 15,000 سے کم کا بل نہیں آتا ہر مہینے۔ سگا بھائی بیچارہ گاؤں میں ہے، معلوم ہوا بچے کی فیس جمع نہیں ہو پائی اور اس کا ایڈمیشن ہائی اسکول کا رہ گیا آپ کی۔ کسی نے آ کے بتایا مولانا آپ کے بھتیجے کا ایڈمیشن نہیں ہوا، کیوں؟ بیچارے کے پاس فیس ہی، یہی تو میں کہتا ہوں، یہ لوگ زبان بند کیے بیٹھ، ارے میں مر گیا تھا، مجھ کو فون کرنا چاہیے تھا، یہی ہم لوگ بولتے نہیں بولتے؟ مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ میں بھائی موجود ہوں، دین کہتا ہے وہ نہیں کہے گا، انظروا ذوی ارحامکم، تم رشتہ داروں کی خبر لو۔ صلوات بر محمد، دونوں میں فرق ہے۔ وہ نہیں فون کرے گا، اس کے لیے تو امام نے پہلے ہی سے کہہ دیا ہے، شیعتنا من لم یسأل الناس ولو مات جوعا، ہمارا شیعہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا چاہے بھوکا مر جائے۔ دیکھیے دین کیا کہتا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے ہاتھ مت پھیلاؤ،
ہمارے مالدار رشتہ دار سے کہہ رہا انتظار مت کرو، انظروا ذوی ارحامکم، تم خود خیال رکھو، فصلوہم یخفف علیکم الحساب، صلہ رحم کرو گے اللہ تمہارے حساب میں آسانی کر دے گا۔ حساب کی آسانی سمجھتے ہیں؟ صلوات بر محمد۔ میں اصل میں ڈرتا بہت، میرا ارادہ پورا تھا کہ 5 بجے چلا جاؤں گا، تو میں نے کہا یار ہڑبڑ میں جاؤ، بیچارے کو تکلیف پہنچے گی، آگے کہیں ایکسیڈنٹ ہوا، جام لگ گیا 1 گھنٹے کا، تو کر کیا لوگے، ہے نا، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر یہ خوف خدا میں میں اس کو بڑھا لے رہا ہوں، مگر اترنے کے بعد بھیا مت روکیے گا، ہے نا۔ ہاں صلوات بر محمد۔ صلہ رحم، دعائے کمیل تو پڑھتے ہیں آپ، ہے نا، اس میں ایک جملہ ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں، حبس کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کچھ گناہ ایسے ہیں کہ آپ لاکھ دعا کیجئے قبول، سوال یہ وہ کون سا گناہ ہے؟ ایک روایت کہتی ہے قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، قطع رحم رشتہ داروں سے قطع تعلقی دعا کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ صلوات پر محمد۔ خدا خر کے صاحب جو ادھر ادھر لون پون بھائی سب ملا کے فیض آباد میں ایک مکان لے لیا، وہ مومن آدمی تھے، وہیں کے شفٹ ہو گئے لکھنؤ، تو جو کچھ طے ہوئے تھا ان کو دے دیا۔ تو اس کے بعد وہ ایک دن آئے اور انہوں نے اس لی ہوئی رقم میں، مومن دنیا میں ایک سے ایک، 50,000 روپے انہوں نے ہم کو واپس کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے وسیع بھائی پتہ نہیں کب سے گھر بند ہے، کتنا بجلی کا بل بقایا ہوگا مجھے نہیں معلوم، تو احتیاطاً میں نے خوف خدا میں لا کے واپس کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک طے ہو جائے۔ میں کیا، اگر اس سے زیادہ ہوگا تو آپ جھیلیے گا، اور کم ہوا تو آپ رکھ لیجئے گا جو بچے گا۔ خیر ہم نے پتہ کیا تو اس کے اندر ہی تھا، 42,000 میں ہو گیا کام، جو ہے وہ طے تمام ہو گیا، سب ہو گیا۔ دوسرے مہینے بل 44,000 کا گیا، تو جو صاحب درمیان میں تھے میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا یار 44,000 کا بل ہے، کہنے لگے مولوی صاحب ٹینشن مت لیجئے، کمپیوٹر پہ چڑھا نہیں ہوگا، اگلے مہینے ٹھیک ہو کے آ جائے گا۔ تو اگلے مہینے ٹھیک ہو کے آ گیا۔ تو یہ دنیا میں ہوتا ہے، پیسہ جمع کر دیا، اس کے باوجود اگر کمپیوٹر پہ نہیں چڑھا ہے تو بل آ جائے گا۔ کیا یہ چوک خدا کے ہاں ہو سکتی ہے کہ آپ پیسہ جمع کر دو اور چڑھے نا؟ صلوات پر محمد۔ دیکھیے چوک تو نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہے کہ آپ جمع کر دیجئے گا وہاں نہیں چڑھایا جائے گا۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں، صلوات پر محمد۔ کیسے؟ روایت کہتی ہے صدقۃ ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ الصدقۃ دواء 70 داء، صبح نکلے صدقہ نکال دیا گیا، 5 روپیہ 10 روپیہ، یہی ہے نا، نکال دیا۔ اس کے بعد صاحب چلے آ رہے تھے، ایسا جو ہے وہ موٹر سائیکل والے نے جو نچایا کہ اس کو بچانے کے چکر میں بیچارے عباس بھائی ادھر ادھر گئے، جا کے ہماری والی سائڈ سے پیڑ میں ٹکرا گئے، ان کو کچھ نہیں ہوا، میرا پیر ٹوٹ گیا۔ اب یہاں خبر آ گئی کہ بھیا کسی اور کو دیکھ لو، یہ جو سیتا پور میں مولانا اشتیاق صاحب وغیرہ، وسیع صاحب تو وہاں ایرا میں ٹراما سینٹر میں ہے۔ کیا ہوا بھائی، کیسے؟ کہ وہ آ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ تو ہونا ہی تھا، جب جو ہے وہ پڑھیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو ہونا ہی ہے۔ ممبروں سے کہتے ہیں صدقہ نکالو اور خود بغیر صدقہ نکالے چلے تو لڑنا تھا ہی۔ ہم کو پتہ چلا، میں نے کہا بھیا روز 10 نکلتا تھا، اب کی پتہ نہیں کس موڈ میں تھی، بیوی ہماری پٹ کر نہیں تھا، کیا 50 روپے نکلے تھے صدقے کے۔ تو اب حدیث کہتی ہے صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ 50 روپے نکال کے چلے اور پیر ٹوٹ گیا
تو یا تو وہ حدیث غلط ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، یا آپ کے صدقے کی اللہ کے کمپیوٹر میں انٹری نہیں ہوئی۔ صلوات پر محمد۔ اس لیے کہ تو کئی بار ہم دیکھ چکے ہیں نا، یوں زائیں سے گزرتے ہیں نیل گائے، اکثر کئی بار ہوا ہے، اور معلوم ہوا بس اتنا سا فرق ہے، بچ گئے۔ تو جو فرشتہ معین ہے بچانے پر ہم کو آپ کو، تو اب یہ لڑنے جا رہے ہیں تو وہ فوراً دیکھے گا نا فیس جمع ہے کہ نہیں، صدقہ نکلا ہے کہ نہیں ہے، نہیں تو جانے تو لڑنے دو۔ تو ہم تو نکال کے چلے تھے، پھر کیوں لڑے؟ تو اس کا مطلب وہاں انٹری نہیں تھی، فیس جمع نہیں تھی، تو ہم تو جمع کیوں نہیں کیا؟ وہاں چوک ہوئی؟ کہا نہ چوک نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا وہاں قانون پہلے سے، اگر اس قانون کے تحت آؤ گے تب تو صدقہ تمہارا انٹری ہوگا، ورنہ چاہے جتنا خرچ کر دو۔ کا کیا مطلب؟ کہ اگر غریب رشتہ داروں کا خیال نہیں کرو گے تو چاہے جتنا صدقہ نکال دو ہم تمہارا صدقہ ایکسپٹ ہی نہیں کریں گے۔ صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھیے، ابھی آتی ہے، ابھی بھولے۔ لا صدقت، حدیث موجود ہے، لا صدقت وذو رحم محتاج، اگر رشتہ دار ضرورت مند موجود ہے تو آپ کا صدقہ قبول۔ سگے بھتیجے کی فیس نہیں جمع کر رہے ہو، لاکھ صدقہ نکالو کان تو ٹوٹنی ہے تمہاری۔ تو یہ ہے صلہ رحم۔ مولا نے دوسرے نمبر پر وصیت کیا کہ تیسرے پر اتحاد کے بعد انظروا ذوی ارحامکم، رشتہ داروں کا بولیے خیال کرو، فصلوہم، ان سے صلہ رحم کرتے رہو، یخفف علیکم الحساب، اللہ تمہارا حساب آسان کر دے گا۔ صلوات پر محمد۔ وقت نہیں ہے رکنے کا۔ اللہ اللہ فی الایتام، چوتھے نمبر پر، خبردار خبردار، ہوشیار، ڈرو خدا سے، ڈرو خدا سے، فی الایتام، یتیموں کے بارے میں، فلا یغبوا، کہاں چلا گیا؟ فلا تغبوا افواہہم، خبردار، ہوشیار ہوشیار، یتیموں سے تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم بھوکا نہ ہو۔ یہ تو سمجھ میں آ گئی۔ اگلا جملہ بڑے غضب کا ہے، اب مطلب نکالنا سب کا اپنا اپنا کام۔ میں جملہ حضرت کا نقل کرتا ہوں، آپ بھی غور فرمائیے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن ناقص میں جو بات آئی میں اپنی